اچھا صبح جب فون آن ہوا میں نے رائے کو فون کیا تو ان کا فون آف جا رہا تھا. اب وہ دماغ میں وہی چیزیں آنا شروع ہو گئی جو انہوں نے مجھے رات کو کہی تھی کہ اگر میں اٹھا لیا گیا یا کچھ ہوا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا میں نے واٹس ایپ پہ بھی کال کی, ادھر بھی کال نہیں مل رہی تھی, ڈائریکٹ لائن پہ بھی نہیں مل رہی تھی, نمبر میرے پاس صرف ان کا ایک ہی تھا. اس دوران مجھے اور کچھ سینئر جرنلسٹ کے مجھے فون آتے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم رائے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, آپ کو پتا ہے وہ کدھر ہیں؟ کیونکہ آبویسلی ان کو بھی پتا ہے کہ رائے ثاقب وہ ہم نیوز کے اندر اب کام کرتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ ہی تھے. میں نے کہا جی میں خود رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہیں, بٹ لیٹس ویٹ اینڈ سی. اچھا وہ میں نے یہ کیا کہ میں نے رائے ثاقب کو ایک میسج بھیجا واٹس ایپ کے اوپر کہ پلیز کال. میں نے کہا یہ جب بھی ان کو ریسیو ہوگا, اگر ان کا فون آن ہوا تو یہ خود بخود ان کو مل جائے گا اور یہ مجھے کال کر لیں گے. میرے میسج بھیجنے کے چند گھنٹوں کے بعد رائے ثاقب کی مجھے کال آتی ہے. تو میں نے کہا یار آپ کدھر ہیں, آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, ایوری ون از لوکنگ فار یو, آپ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا منصور بھائی میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا, اپنی فیملی کے ساتھ تھا اور وہاں پہ سگنلز کا ایشو ہوتا ہے, میں اس لیے میرا فون وہ کام نہیں کر رہا تھا. تو اور اب میں اس وقت لاہور واپس آ رہا ہوں, میں رستے میں ہوں, اور ان کی آواز بار بار بریک بھی ہو رہی تھی. میں نے کہا یار اس طرح آپ کی میری بات نہیں ہو پا رہی, آپ کہیں پہ سائڈ پہ کھڑے ہوں تاکہ میں ذرا تفصیل سے بیک گراؤنڈ میں جان سکوں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا میں کہیں پہ سائڈ پہ لگاتا ہوں جہاں پہ سگنلز ٹھیک ہوں. انہوں نے سائڈ پہ لگا کے فون پھر مجھے کیا, لیکن پھر بھی سگنلز کے ایشو آ رہے تھے. میں نے کہا نہیں آپ اپنی جگہ لوکیشن وہ چینج کریں. انہوں نے پھر دوبارہ اپنی لوکیشن چینج کی, پھر مجھے کال کی. میں نے کہا یار اب مجھے ذرا شروع سے بتائیں کہ ہوا کیا ہے, اب ذرا پوری ڈیٹیل آرام سے بیٹھ کے مجھے ایکسپلین کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ایکچولی معاملہ ہے کیا. اب یہاں سے کہانی ہوتی ہے سٹارٹ. انہوں نے کہا جی ہوا یہ تھا کہ 15 فروری کو میں اور ایک اور اینکر پرسن ہے, وہ غالباً نیو میں کام کرتے ہیں, میں اس وقت نام ان کا بھول رہا ہوں, مجھے نام نہیں آتا ان کا, میں ان کو ڈائریکٹلی نہیں جانتا. انہوں نے کہا جی وہ اور میں بیسیکلی 15 فروری کو کافی پی رہے تھے ایک جگہ پہ, تو وہاں پہ وہ ہمیں یہ ٹپ ملتی ہے کہ لکشمی چوک لاہور کے اندر کسی پرنٹنگ پریس کے اندر اس طرح بیلٹ پیپرز وہ چھپ رہے ہیں, تو اگر آپ نے یہ سٹوری کرنی ہے تو آ کے کر لیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کہا کہ بالکل, دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ کیا جائے, بالکل کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم لوگ وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا جو بیسکلی ہماری ویڈیو فوٹیج بنا رہا تھا ان کی طرف سے. انہوں نے کہا جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ جو ایریا ہے جہاں پہ یہ پرنٹنگ پریس تھا وہاں پہ اور بھی پرنٹنگ پریس ہیں اسی بلڈنگ کے اندر, تو غالباً وہیں سے وہ خبر یہ باہر آ گئی کہ یہاں پہ بیلٹ پیپرز پرنٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ یہ ویڈیو بنانا شروع کی, لیکن جن لوگوں نے ہمیں یہ ٹپ دی تھی وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی جرنلسٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی سورس کو ہمیشہ پروٹیکٹ کر کے رکھے. تو رائے سے نہ میں نے پوچھا اور نہ انہوں نے بتایا کہ وہ سورس کون تھی. یہ ایک میری نظر میں ایک ان ایتھیکل کوسچن, یہ کبھی بھی کسی جرنلسٹ سے نہیں پوچھنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ جنہوں نے ہمیں ٹپ دی تھی وہ بھی وہاں پہ تھے, اور جب ہم نے بیسکلی وہاں پہ یہ ساری ویڈیو بنانا شروع کی تو انہوں نے بھی یہ ویڈیو بنانا شروع کی بالکل اسی طرح, ساتھ ساتھ ان کا بھی بندہ کیمرہ لے کے کھڑا ہوا تھا اور وہ یہ ویڈیو بنا رہا تھا. اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے بیلٹ پیپرز وہاں پہ دیکھے, بالکل جو کچھ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہے وہ اسی طرح وہاں پہ بیلٹ پیپرز وہ پرنٹ ہو رہے تھے. اور جو بیلٹ پیپر تھا وہ یہی لگ رہا تھا کہ وہ وہ مانسیرا کا جو نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے یہ اس کا بیلٹ پیپر ہے. انہوں نے کہا یہ ریکارڈ کر کے جتنی دیر میں ہمارے اس بندے نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی, وہ بندہ تو ہم نے وہاں سے نکال دیا جس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی ہماری, یعنی ان کی طرف سے جو بندہ گیا ہوا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہم آ گئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چینل یعنی کہ ہم نیوز اور وہ جو دوسرا اینکر تھا اس نے اپنے چینل نیو نیوز, ان دونوں کی ایڈیٹوریل ٹیم سے وہ رابطہ ہوا, جو ہیڈز ہیں چینل کے ان سے رابطہ ہوا اور ان سے کہا کہ جناب یہ سٹوری ہے, یہ ہمیں پتہ لگا ہے, تو کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر. اچھا دونوں چینلز کی ایڈیٹوریل ٹیم نے کہا کہ یہ سٹوری ابھی فلی کوکڈ نہیں ہے, یہ ابھی پری میچور ہے, اس پہ مزید ڈگنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پرنٹنگ پریس کس کا ہے, یہ بیلٹ پیپرز جو چھپ رہے ہیں کہیں پہ یہ کوئی ٹریپس تو سیٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ جرنلسٹ کے لیے ٹریپس بھی سیٹ کیے جاتے ہیں ان کو پھنسانے کے لیے, تو کہیں یہ ٹریپ تو سیٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ یہاں پہ جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ صرف جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک نہیں ہوتی, ٹیلی ویژن چینل کی کریڈیبلٹی بھی ایٹ سٹیک ہوتی ہے. تو دونوں سائڈ سے, اینڈ آئی ہیو ٹو سے دس کہ ہم نیوز اور نیو نیوز دونوں کی ایڈیٹوریل ٹیمز نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ یہ ویڈیو ابھی بہت پری میچور ہے کہ اس کو اس طرح وہ آن ایئر کر دیا جائے. وی ہیو ٹو ڈگ فردر کہ یہ سٹوری ہے کیا.
اور اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ریلیز نہیں کی جائے گی, یعنی چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ ویڈیو نہیں چلے گی. اچھا, اس کے بعد رائے ثاقب, ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح میرا ایک یوٹیوب چینل ہے, رائے ثاقب کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں فی الحال اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی نہیں چلاؤں گا, جبکہ ویڈیو ان کے پاس موجود تھی. انہوں نے کہا میں ادھر بھی نہیں چلاؤں گا. اور اسی طرح جو ہے وہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ, بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہیں پہ یہ تھا کہ جی انہوں نے, رائے ثاقب نے یہ ویڈیو ٹویٹ کی ہے اور ٹویٹ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دی ہے. میں نے کیٹیگوریکلی رائے ثاقب سے پوچھا, انہوں نے کہا جی میں نے کہیں پہ کوئی ویڈیو نہیں ٹویٹ کی اور میں نے کہیں پہ اپنے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر یہ ویڈیو نہیں ریلیز کی ہوئی.